اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت نمبر 48 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، اگرچہ 3 واو عطفہ نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ تینوں واو عطفہ جو ہیں اسماء کے درمیان ہیں، لہٰذا کوئی الگ سے حصہ نہیں بنے گا، اور ایک ہی حصے کے تحت ہم اس آیت کو انالائز کریں گے۔ الفاظ پہ بات کریں، واو حرف ہے، یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، عین لام میم روٹ لیٹرز، علامہ یعلم تعلیما باب تفعیل، سکھانا کے معنی میں 2 مفعول جاتا ہے، جس کو سکھایا جاتا ہے اور جو کچھ سکھایا جاتا ہے، یعنی تعلیم جس کو دی جاتی ہے اور جس چیز کی دی جاتی ہے، اور دونوں مفعول جو ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ ہا ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں، الکتابہ منصوب اسم ہے اور واو حرف ہے، الحکمہ منصوب ہے، واو حرف ہے، التوراۃ منصوب ہے اور واو حرف ہے، اور الانجیل جو ہے یہ منصوب اسم ہے۔ اب جملے کا اعراب بنا لیتے ہیں، واو عاطفہ یا استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، یعلم فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی اول ہے، الکتابہ کو ہم معطوف علیہ قرار دے دیں گے، واو عاطفہ الحکمہ معطوف اول، واو عاطفہ التوراہ معطوف ثانی، واو عاطفہ الانجیل معطوف ثالث۔ پھر معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر مفعول بھی ثانی بن جائے گا یعلم فعل کے لیے، اور یعلم فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ مستأنفہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے، اور وہ سکھائے گا اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، یعنی وہ تعلیم دے گا اسے کتاب کی اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی۔ تو مختصر سی آیت تھی اور جلدی ہو گئی۔ محمود صافی صاحب نے ایک ہی جملے کے تحت اس کو ذکر کیا ہے کہ فی محل جر معطوف اعلی جملہ اسمہ المسیح، بہت دور سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ جوڑا ہے، اور ترجمہ اس آیت کا اگر آپ کے سامنے رکھوں تو کچھ یوں ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں مختصر سی آیت نمبر 48 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔